إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورۃ نور آیت نمبر 4 سے آج انشاءاللہ آغاز کریں گے اور معاشرتی احکامات اس سورت کا اصل موضوع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے تذکرہ یہ کیا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کے ساتھ
اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کے بعد جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ دونوں کے لیے 100 کوڑے متحقق ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ معطل نہیں ہے، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ 100 کوڑے جو غیر شادی شدہ کرے گا اس کو لگنے کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا شہر سے، اور جو شادی شدہ کرے اس کو بھی 100 ہی کوڑے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجحان ذکر کیا اور ایمان والوں کی خصلت ذکر کی کہ نیک آدمی سے ہی کرتا ہے نکاح۔ اس لیے جو برے لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، وہی بدکار لوگوں سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب کوئی برا کسی برے سے شادی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تو یہ تصور ہے کہ مل کے آگے بھی برائیاں کرتے رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی برائی چھوڑتا تو ہے نہیں، اگر چھوڑ دیا تو پھر وہ برا نہیں رہا۔ تو اس لیے جس وقت اس نے برائی چھوڑنی نہیں ہے تو نیک عورت یا نیک مرد اپنے ساتھی کے ساتھ پھر رہ نہیں سکتا اگر وہ برا ہو تو، کیونکہ وہ تو اس کو برائی نہیں کرنے دے گا۔ اور شب و روز انسان کی زندگی کے سب کے سامنے ہوتے ہیں، کسی سے بھی چھپا لے گا، گھر والوں سے نہیں چھپا سکتا، اس لیے یہ نباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بتایا کہ یہ آپس میں کریں گے برے لوگ، اور نیک لوگ کبھی بھی جانتے بوجھتے کبھی ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ صرف اور صرف مال کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، تعلیم عہدے کی خوبصورتی، تعلقات کی خوبصورتی، یہ صرف چہروں کی خوبصورتی نہیں ہوتی، باقی چیزوں کی بھی یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس سے متاثر ہو کے ایمان والوں کو منع کیا کہ اس سے متاثر ہو کے کسی ایسے خاندان میں نکاح نہ کر لینا۔ پھر اس کے بعد اتنی سخت سزا کیسے لازم آتی ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب 4 گواہ نہیں ہوں گے، تصور آتا ہے کہ اگر اسی کام کے اوپر 3 گواہ موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا، 2 گواہ ہوں تو تب کیا ہوگا، 1 گواہ ہو تو تب کیا ہوگا، اور اگر 4 گواہ ہوں تو وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن 1 گواہ ہے اور صرف خاوند ہی گواہ ہے یا صرف بیوی ہی گواہ ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو اگلی آیات میں ان کے معاملے کو حل کیا گیا کہ قانوناً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو پاک دامنہ عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں۔ یہ جو بہتان ہوتا ہے یہ اپنی زبان سے اس کی طرف پھینکا جاتا ہے، جیسے حج کے موقع کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کو رمی کہتے ہیں، پھینکنا۔ جب تیر مارا جاتا ہے اس کو بھی رمی کہتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ لوگ تیر پھینک رہے تھے نا بدر کے موقع پہ، تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ ایک ہے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے کی طرف پھینکنا، جیسے ان ستونوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جنہیں بر صغیر کے اندر شیطان کہتے ہیں کہ وہ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی رمی کا لفظ ہے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ وہ بندے کے جو نیک دامنہ عورتوں، پاک دامنہ بیویوں کے اوپر پھینکتے ہیں، کیا زبان سے الزامات لگا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ایک بات کر دیتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ اس کے اوپر 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتے۔ تو فرمایا کہ فجلدوہم 80 جلدہ، 4 گواہ پورے نہیں ہیں، 1 ہے، 2 ہے یا 3 بھی ہیں، تو تب بھی اب اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی اگر ایک بندے نے کام کیا تو 100 کوڑے ہیں، لیکن ایک آدمی وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا معاملہ ہوا ہے، 2 بھی قسم کھا رہے ہیں، 3 بھی قسم کھا رہے ہیں، ان کی قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پر آئی وٹنس ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی جو سزا ہوتی ہے اسلام کے اندر وہ 2 طرح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سزائیں سخت ہیں۔
پہلے یہ کہ وہ مان لے، اس کو کنفیشن کہتے ہیں کہ اگلے بندے نے مان لیا میں نے یہ غلطی کی، پھر اس کے اوپر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ گواہ کوئی بھی نہ ہو، وہ خود آ کے کہہ دے میں نے یہ کیا، تو پھر اس کو سزا دے دی جائے گی۔ اور جس کو یہ سزا اس طرح مل جاتی ہے تو اس بندے کے گناہ جو ہیں وہ اس والا گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سزا دنیا کے اندر بھگت لی۔ قیامت کے دن کی ہولناک سزا، اتنی شدید سزائیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جس وقت ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کے منہ اوپر والے ہونٹ اوپر، نیچے والا نیچے، اور دانت باہر آ جائیں گے۔ وَهُمْ قَالِحُونَ، اس انداز سے کہ جیسے کسی سری کو بھونا جاتا ہے اور اس کے سارے اوپر والے جتنے بال ہیں وہ منہ سے اڑ جاتے ہیں، اور اوپر والے ہونٹ اوپر اٹھ جاتے ہیں، نیچے والے نیچے، اور دندیاں باہر آ جاتی ہیں۔ اس کو قالحون کہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ کیفیت ہوگی، لیکن اتنی بڑی سزا سے اس وقت بچ جائے گا اگر وہ دنیا کے اندر اپنی شرعی سزا بھگت جائے گا، شرعی طریقے سے بھگت جائے گا، یعنی عدالت کے ذریعے وہ شرعی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ بھگتے گا۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز کے انتقام کا وہ جو ہے وہ نشانہ بن جائے، اس نے گندا کام کیا، کسی نے انتقام لے لیا، تو اسلام میں ایسے انتقام کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، عدالت میں ثابت ہوگا جرم، عدالت سزا سنائے گی، اور پھر وہ سزا جو ہے اس کے اوپر پریکٹس کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا اور کوئی بندہ ذاتی انتقام کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی سزا مقرر جو ہوئی تھی وہ چونکہ اس کو اصلاً سزا صحیح طریقے سے نہیں ملی، تو لہٰذا قیامت کے دن کی سزا بھی اس کی باقی ہے، اور جو اس کو ظلماً مارا گیا یہ بطور مظلوم وہاں پر پیش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ اگر 4 گواہ نہیں پیش کرتے، 3 گواہ قسم بھی کیوں نہ کھاتے ہوں، ان کی اس بات پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں گے ہر ایک کو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان سے کبھی بھی ان کی موت کے آخری سانس تک کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تو سچ بول رہا ہوں، میری بات کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ جو گندا آدمی ہے اس کو سزا سے چھوڑ دیا گیا، میری بات قبول نہیں کی۔ یہ وہ واحد ایسا موقع ہے کہ جہاں پر کسی جرم کے واقعہ ہونے کے اوپر سزا نہیں ہے، اصلاً 4 گواہوں کے اس کے دیکھنے کے اوپر سزا ہے، اور وہ گواہی دینے کے لیے، یعنی ایک جرم کی سزا ہے۔ وہ جرم کی سزا ملے گی کس وقت کہ جب 4 گناہ، اس کا مطلب وہ معاشرے کے اندر پھیل گیا۔ کئی مرتبہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے آ کے خود کہتے ہیں، میں یہ پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، باقاعدہ آ کے کہتے ہیں۔ اب ہم تو عدالت نہیں ہیں اور ہم تو اس سزا کو نہیں کر سکتے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، اور فاعل اور مفعول دونوں شرمندہ بھی ہیں۔ جب عدالت تک معاملہ نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے کہ شاید کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، اور اگر ایسے ہی اصلاح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے اگر 3 تک بھی گواہ موجود ہیں، اس کا مطلب ابھی اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو وہ شرعی سزا ملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر 2-3 افراد ایک بات کے گواہ ہو جائیں تو اتنی دیر تک وہ اس بات کو لوگوں میں نشر کرنا، عدالت میں جانا، اس بات سے اجتناب کرے، کیونکہ ابھی مکمل گواہ نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ابھی وہ توبہ خفیہ طور پہ کرنے کا اس کا در کھلا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرنا وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ البتہ ایک چیز اس کے اندر وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، وہ بچہ یا بچی کیسی ہے، تو جو اس کے حالات سے جس قدر آگہی رکھتا ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو بتا دے۔ وہ اس معاملہ اگر اس نے دیکھ لیا اور وہ اکیلا گواہ ہے یا 2 اس کے ساتھ اور بھی ہیں، کل 3 گواہ ہیں، تو وہ اس معاملے کی طرف کبھی بھی اشارہ نہ کرے، کیونکہ پھر اس کے اوپر حد قذف جاری ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے علم کے مطابق کردار اس کا اتنا اچھا مشہور نہیں ہے، تاکہ اس کو اشارہ بھی مل جائے اور باقاعدہ طور پہ وہ تہمت کے اندر بھی نہ آ سکے، اور وہ جب بچنے والا بندہ بچ بھی سکے۔ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اگر کسی نے، اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے اور لوگوں کے پردے اس طرح اس نے کھول دیے اور اس طرح الزام لگا دیا،
تو فرمایا کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی موت تک. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ نافرمان ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم ہونے کو ذکر کیا. فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا مگر وہ لوگ کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. صرف توبہ نہیں ہے، اصلاح ہے. اور اصلاح وہ ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہو اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو کسی پہ اب الزام نہیں لگاتا، اس کی زندگی بدل چکی ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ دو طرف اشارہ. پہلا یہ کہ اگر اس کو سزا مل چکی ہے، حد قذف بہتان لگانے کی 80 کوڑے بھی مل چکے ہیں، تو تب بھی اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو باقی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاک کر دیں گے، کیونکہ توبہ سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ جو اس کے اوپر ایک قدغن لگ چکا تھا کہ اب قیامت تک اس کی، یعنی اس کی موت تک اس کی گواہی قبول نہیں ہونی تھی، تو اب اس کی گواہی بھی قبول ہوگی. کیونکہ غفور الرحیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس حالت پہ واپس چلا گیا. جیسے گناہ ختم ہو کے پاک ہو گیا، ایسے ہی جو اس کی گواہی عدم قبول کا شکار تھی، اب وہ دوبارہ قبولیت کا شکار ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد یہی آیت تلاوت فرمائی. فرمایا بعض اوقات ایسا معاملہ پیش آ جاتا کہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیتا ہے، یا پھر اس کا متضاد بھی ممکن ہے. فرمایا والذین یرمون ازواجہم وہ لوگ کہ جو الزام لگا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر. ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم اور ان کے پاس جو ہے وہ گواہ مطلوبہ نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. فرمایا فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں. یعنی یہ صرف اور صرف شوہر کو اس چیز کی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ اپنے الگ 3 گواہ موجود نہیں ہیں، تو پھر بھی وہ کہہ سکتا ہے اگر اس کو پکا یقین ہے، لیکن پھر بھی اس نے 4 گواہیاں کیسے پوری کرنی ہیں. یہ یہاں پر گئے پہلے، سب سے پہلے یہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف عقائد کا مذہب نہیں ہے. سیکولرزم کا یہ عقیدہ ہے، سیکولرزم کا یہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے صرف عبادت اور عقائد تک محدود ہے، اپنی عبادت گاہ تک محدود ہے، باقی ساری زندگی اور ریاست فیصلہ کرے گی. اسلام کہتا ہے ریاست کیا چیز ہوتی ہے، ریاست بھی اسلام بتائے گا کہ ریاست کیسے چلانی، معاش بھی اسلام بتائے گا کہ کیسے معاش گزارنا، آمدنی کے ذرائع بھی اسلام بتائے گا، خرچ کرنے کے طریقے بھی اسلام بتائے گا، توازن کے طریقے بھی اسلام بتائے گا، سیاست کے طریقے بھی اسلام بتائے گا، معاشرے کے طریقے بھی اسلام بتائے گا، حقوق و فرائض بھی اسلام بتائے گا. لہذا سیکولرزم کے اندر صرف عبادات اور عقائد تک محدود ہے مذہب، جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، جو انسان کے اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں ذاتی سے ہٹ کے سارے کے سارے وہ اسلام بتائے گا. تو اس کے اندر عدالتی معاملات بھی ہیں. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالت کو چلانے کا، وکلاء کو بیان کرنے کا، مدعی کو دعویٰ کرنے کا، اس کے اوپر ساری گواہیاں کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے. اور میں جب کسی شخص نے اپنی بیوی پہ کوئی ایسا الزام دھر دیا تو پھر وہ یہ جملہ پہلا ادا کرے گا کہ میں نے اس کو اس اور اس حالت کے اندر دیکھ لیا، بس اس کے بعد یہ جملہ دوبارہ نہیں بولے گا. یہ جملے کی اتنی سنگینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا ہی نہیں کہ دوبارہ یہ جملہ بولے. اب جب وہ قسم کھائے گا تو یہ نہیں کہے گا اللہ کی قسم میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا. نہ، ایک دفعہ مدعی نے دعویٰ کر دیا، اس کے بعد وہ قسم کے اندر بھی یہ دعویٰ نہیں دہرائے گا کبھی بھی. وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کیا کہے گا؟ انہو لمن الصادقین، کہ وہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو سچوں میں شمار کروے گا. یعنی وہ الفاظ بھی دوبارہ نہیں دہرائے گا. جو دین اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس الزام کو بھی دوبارہ اپنی زبان پہ لانے سے منع کر دیتا ہے کہ دعویٰ کر دیا کافی ہے، اب تم صرف یہ کہو کہ تم سچے ہو. بس 4 دفعہ یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام اس وقوعے کے ہونے کے بعد، اس کے گواہ اور اتنے بڑے معاملے کے ہونے کے بعد اس کو زبان پہ لانے سے منع کر رہا ہے، تو جو اس کے اندر ملوث ہو جائے اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا مردود ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی کتنی بڑی ذلت ہوگی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ بڑا ایسے تندور میں آگ کا الاؤ جو ہے وہ جل رہا ہے، اور اس کے اندر کچھ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ برہنہ جو ہیں ان کو آگ کے اندر جو ہے ایسے تپایا جا رہا ہے کہ جیسے پانی نہیں ابالا کھاتا اور وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے، ایسے اچھل اچھل کے آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ باہر کے آتے ہیں، پھر دوبارہ گر جاتے ہیں اس تندور کے اندر۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی اور بدکاری کرنے والے لوگ تھے، اور معاشرہ اس کے اندر ملوث ہوتا چلا جائے اور پریشان۔ کیوں ملوث ہوتا ہے انسان؟ اس لیے ملوث ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میگنٹ ہوتا ہے نا، وہ میگنٹ آپ قریب کر لیں، اس میں میگنیٹک پاور ہوگی، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی طرح یہ اس قدر گندی چیز ہے کہ جب آپ اس کے قریب جانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس گناہ کا اندر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں کرو، ایک دفعہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ نہیں، صرف یہی نہیں، اس کے دور رہو، اس سے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب جانے والی فحاشی ہے، فرمایا فحاشی کے بھی قریب نہ جانا۔ جیسے کرنٹ بہت زیادہ تیز ہو تو اس کے دور دور تک بھی بورڈ لگائے جاتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا، یہاں گئے تو آگے جا سکتے ہو، وہ آگے کھینچ سکتا ہے اور پھر تمہیں مکمل کرنٹ لگ سکتا ہے۔ تو یہ برائی اور بدکاری اتنی گندی چیز ہے کہ یہ اس قدر دور سے انسان کو کھینچتی ہے، فحاشی میں ملوث ہوتا ہے، وہ اس کو کھینچ کے اپنی آخری حد پہ بدکاری کے اوپر لے آتی ہے۔ اس لیے کہا اس سے فحاشی سے بھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر قریب گئے تو اندر داخل ہو جاؤ گے۔ الفاظ تک جو واقعہ ہوا ہو اس کو زبان پہ ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ لانا منع ہے، اور ایسے الفاظ، ایسے لطیفے، ایسی باتیں کہ جب وہ شروع ہوں تو ہم اپنے چھوٹوں کو، ہم اپنے جو ساتھ والے ہم اثر لوگ ہیں، ہم عمر لوگ ہیں، ان کو وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں سے اٹھ کے دور باہر نکل جائیں، اور پھر وہ فحش کلمات بولتے رہیں، اور پھر وہ ہاتھوں پہ ہاتھ پھینکتے رہیں، اور وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ کیا وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائے اور اس کی عزت برقرار رہے؟ اگر یہی سارا کچھ لکھا لکھایا، یہی سارا کچھ ریکارڈڈ فارم میں ہمارے سامنے ابھی پیش کر دیا جائے، حضرت یہ کام تم کرتے رہے ہو، یہ گندے الفاظ تم نے بولے تھے، اور اپنے جس دوست سے بولے تھے وہ بھی پکڑا جائے گا، جس بندے سے بولے تھے وہ بھی پکڑا گیا، تو کیا بنے گا انسان کا؟ تو جس نے ایسا کام ہوتے دیکھا، اور اگر 3 گواہی ہیں تب بھی اس کو خاموش رہنے کا کہہ دیا گیا، ورنہ اس کو 80 کوڑے پڑ رہے ہیں، اور اگر خاوند نے بیوی کو دیکھ لیا تو ایک دفعہ یہ جملہ کہے گا، اس کے بعد وہ بھی یہ جملہ نہیں لے کے آئے گا، تاکہ الفاظ جو ہیں ایسے زبان پہ آیا ہی نہ کرے۔ اور وہ 4 دفعہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم وہ سچوں میں ہے، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹوں کے اندر ہے، یعنی اگر اس نے یہ الزام جھوٹ ہو کے لگایا ہے تو اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ الطرد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ پوری دنیا کا نظام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت دور ہو گئی پھر اس کے ایک ایک گناہ پہ اس کو پکڑ لیا جائے گا اور ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پھر وہ انسان برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ ابھی عورت جو ہے اس کو مظلوم نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کسی نے ایسا الزام لگا دیا ہو اور وہ نفرت کی وجہ سے، کسی عصبیت کی وجہ سے، کسی خاندانی چپکلش کی وجہ سے کہ تم فلاں ہماری بات نہیں مانتی، فلاں ہماری مطلوبہ عزت کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتی، پھر ہم تجھے پورے معاشرے میں گندہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح خامد الزام بھی لگا سکتا ہے۔ فرمایا ایک اور معاملہ ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت کو یہ عذاب سے یہ بات دور کر سکتی ہے، یعنی اب اس کو وہ جو سزا ملنی ہے رجم کی، اس سے وہ دور ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ جب وہ سچی ہو اور وہ قسم کھا کے کہے ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، وہ بھی لفظ منہ پہ نہ لائے میں نے ایسے کام نہیں کیا، لیکن الفاظ تک نہیں لے کے آنے منہ پہ، اور وہ صرف اتنا کہے کہ یہ میرا خامن جو ہے وہ جھوٹوں کے اندر سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ صرف اتنے لفظ کہہ دے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب اور لعنت ہو اس عورت کے اوپر، وہ اپنے اوپر بھیجے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اگر یہ بندہ میرا خامن سچوں میں سے ہے ابھی میرے پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، غضب ہو۔ تو یہ ایک ایسی جدائی ہو جائے گی ان میاں اور بیوی میں کہ جس کے اندر سزا کسی کو نہیں ملے گی،
لیکن اس جدائی کے بعد کبھی بھی دوبارہ کسی اور خامن سے نکاح کرے نہ کرے، اب وہ ساری زندگی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ میاں اور بیوی کے لیے اسلام نے نکاح کے ساتھ قربت رکھی ہے، اور یہ ختم معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب خامن فوت ہو جاتا ہے، اور جب خامن فوت ہو جائے تو پھر وہ اپنی عدت گزارے گی، لیکن اس کے نکاح سے ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر وہ جو ہے اس کی زوجیت سے نکلے گی، ورنہ وہ زوجیت سے نہیں نکلے گی۔ یہ غلط بات مشہور ہے، بندہ فوت ہو گیا تو ساتھ ہی وہ بیوی نہیں رہے گی، یا وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ غیر محرم ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو وہ اس کی میت جو ہے وہ محرمات میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا شوہر ہی ہے۔ اس کا شوہر ہے تو ابھی وہ عدت گزار رہی ہے نا، اگر وہ اس کا شوہر ہی نہیں ہے تو عدت کس کی گزار رہی ہے؟ تو یہ معاشرے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کی بھی اصلاح کر لیں۔ اور جب وہ عدت گزار دے گی، وہ کسی اور بندے سے شادی کر سکتی ہے، پھر جب وہ شادی کرے گی، پھر یہ اس کی بیوی سے اس کی جو ہے وہ جو زوجیت کا جو تعلق تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ طلاق دے دے، وہ پہلی طلاق کے بعد عدت گزر گئی، دوسری طلاق کے بعد عدت گزر گئی، یا تیسری طلاق ہوتے ہی یہ پھر وہ عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور بندے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر عدت کے دوران ہے تو پہلی 2 طلاقوں کے اندر اپنے خاوند سے رجوع کر سکتی ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ عدت الگ الگ عدت ہے، حاملہ ہو تو وضع حمل ہے، چاہے وہ ایک لمحے بعد ہو جائے، چاہے وہ پورے 9-10 مہینے بعد ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی بالکل صحت مند ہے تو وہ 3 اپنے وہ حیض کے ایام گزار دے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ صحت مند نہیں ہے، یا وہ بوڑھی ہو چکی ہے، یا وہ ایسی عورت ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے وہ بانجھ ہے اور اس کو یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر وہ 3 قمری مہینے ہوں گے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے، معاملہ نہ خراب ہو کوئی بھی۔ تو اس کے بعد یہ عورت جو ہے وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، وہ خاوند سے نکاح کر لے گی، دوبارہ اگر واپس آنا چاہے 3 طلاقوں کے بعد تو پھر وہ واپس آ سکتی ہے۔ کون سی 3 طلاقیں؟ جو اس کے پہلے خاوند نے اس کو دی تھی، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے عدت کے بعد نکاح کرتی ہے، نکاح کے بعد وہاں سے طلاق ہوتی ہے، اس کی عدت گزرتی ہے، دوبارہ اس خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلے سے پری پلانڈ نہ ہو، جس کو اسلام نے کرائے کا سانڈ کہا ہے، جس کو حلالہ کہا گیا ہے۔ یہ دل میں تو حلالہ ہے ہی نہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ ہی حرام ہے۔ اور اگر پہلی 2 طلاقوں کے بعد عدت گزر گئی ہے تو وہ اسی خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ سورت قرآن مجید کی آیت ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ عدت کے اندر ہے تو رجوع کر لے۔ اگر پہلی 2 طلاقیں اور عدت گزر چکی ہے تو وہ پھر دوبارہ اسی خامن سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس خامن سے دوبارہ اس وقت نہیں نکاح کرے گی جب تک وہ تیسری طلاق کا شکار نہ ہو جائے گی۔ جب وہ تیسری طلاق کا شکار ہوگی پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے گی۔ یہ ہے معاملہ اصل، اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بعد ایک وہ صورت ہے جس کو خلا کہتے ہیں، بی بی ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ 3 کے عدد کی وجہ، 3 کا عدد جو عدت کا ہوگا وہ 1 حیض تک رہ جائے گا یا 1 قمری مہینے تک رہ جائے گا، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو پھر وہ پورا حمل رہے گا، وضع حمل تک رہے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ آپ کے سامنے لنک بھیج دیا جائے گا، اس کو بار بار سن لیجیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیش آنے والے ہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں اسلام نے بتائے، ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک معاملہ ایسا تھا، 2 معاملے ایسے تھے کہ جو پہلے طلاق شمار ہوتے تھے، اسلام نے ان کی طلاقیت کو ختم کر دیا، یعنی اس طلاق کی طلاقیت کو ختم کر دیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایلا ہوتا تھا، یعنی وہ قسم کھا لیتے تھے بندے، وہ کہتے جی میرا اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف قسم کھایا۔ اور ایک وہ تھا کہ جس میں اپنی بیوی کو انتی علیہ کا ظہری امی کہہ دیتے تھے کہ تو مجھ پہ میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اسلام نے یہ دونوں معاملات ختم کر دیے، ان کے الگ الگ احکامات ذکر کر دیے، لیکن یہ معاملہ ایسا سنگین تھا جس کے اندر لعنت کے 2 دفعہ کلمہ 5ویں مرتبہ مرد عورت کی طرف سے بولا گیا۔ تو اس کے بعد اس کو لیان کہا جاتا ہے لعنت سے، اور اس کے اندر علیحدگی ہونے کے بعد دوبارہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ توبہ کر لیں، زندگی بدل جائے، توبہ کا در یاد رکھیے کھلا ہوتا ہے۔ اس کے آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی حکمت والا۔ اس کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے،
کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے سارے پردے کھل کے سب کے سامنے آ جاتے. پھر جب سب کے سامنے آ جاتا یا بندہ ڈھیٹ ہو کے وہ کام مستقل شروع کر دیتا یا پھر خودکشی کر لیتا شرم کے مارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا معاملہ رکھا ہوا ہے. اگر اتنی بڑی بات کر بھی دی اس کے بعد توبہ کا دماغ میں آ گیا میں نے تو بڑی غلطی کر لی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی آخری سانس تک کسی بندے سے توبہ کو نہیں کھینچا. ما لم یغرغر, جب تک وہ آخری سانس نہیں شروع ہو جاتا, جب تک کہ وہ فرشتہ نہیں آ جاتا, وہ بندہ اس کو دیکھ نہیں لیتا, اتنی دیر تک اس بندے کی توبہ قبول ہے. یہی اللہ فرما رہے ان اللہ وان اللہ تواب, اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس لیے حضرت انسان مایوس مت ہونا, کبھی کوئی گناہ ایسا کر بیٹھو تو مایوسی کا شکار نہ ہونا. مایوسی یا تو خودکشی پہ مجبور کر دیتی ہے یا انسان کو اس قدر اس گناہ پہ مصر کر دیتی ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا رہتا تھا. اور انسان سے گناہ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ کہ جو ایک بہتان لے کر آئے تم میں سے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر میں آپ کے سامنے پہلے وہ واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. واقعہ کچھ ہوا اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک غزوے پہ گئے, اس کو غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں. جب واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. وہ اونٹ کے اوپر وہ حوضہ جو ہے وہ رکھا جاتا جس کو کہتے ہیں ڈولی کہتے تھے. ڈولی کا ایک اپنا وزن ہوتا تھا. تو سیدہ خود اس واقعے کو بیان کرنے والی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی اور تفاسیر کی کتابوں کے اندر بھی یہ سارا واقعہ تفصیل سے ملتا ہے. اگلے جمعے میں اس کی مکمل تفصیل بھی ذکر کریں گے, مختصراً سماعت کر لیجیے. تو سیدہ کہتی ہیں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ اس لیے ہوتا تھا کہ نمازیں دو اکٹھی کر کے آرام سکون سے پڑھ لی جائیں. پانی وہاں میسر آئے نہ آئے تو جلدی سے پھر وہ دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو میں بھی اسی اسنا میں باہر نکلی اپنے اس ڈولی سی میں سے اور دور چلی گئی, اور وہاں پہ قضائے حاجت کے بعد جو ہے مجھے کچھ دیر لگی, اور جب میں واپس آئی تو اتنی دیر دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں, کیونکہ میرا وزن بالکل ہلکا سا تھا. شاید رکھنے والوں کو احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ سواری پہ اس کو رکھ دیا اور لے کے چلے گئے. اور مجھے تاخیر اس لیے ہو گئی کیونکہ میرے رستے میں وہ جو ہے وہ ہار گم ہو گیا تھا. یہ 2 مرتبہ سیدہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. تو کہنے لگی کہ میں بس اس عمر میں تھی کہ بس احساس نہ ہوا تو وہ ہار گم ہو گیا. میں اس کو تلاش کرتی رہی اور تلاش کر رہی, جب مجھے ملا تو پھر اس کے بعد میں نے آ کے دیکھا تو وہ لوگ چلے گئے. میں وہاں پہ آئی, میں بڑی پریشان ہوئی, لیکن مجھے احساس تھا مجھے نہیں وہاں پہ پائیں گے تو واپس آ کے لے لیں گے. کہتے ہیں اسی اسنا کے اندر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی. اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر اس لیے کیا تھا کہ آپ پیچھے سے آتے جائیے, ہم اگلی منزل پہ ہوں گے, آپ پچھلی منزل پہ, ہم اگلی پہ, آپ اس کے بعد وہاں پہ اس منزل تک, تو جو کوئی چیز رہ جائے گی وہ آپ لے آئیے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت اور فہم تھا کہ اس انداز سے لیڈر کام کرتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز بھی خراب نہ ہو. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر آئے, انہوں نے دیکھا کہ تو سیدہ, تو آپ نے اپنی سواری قریب کھڑی کی اور آگے چلے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ یہ کیا ہو گیا. اس اسنا میں کہتی ہیں مجھے جاگ آئی اور میں پھر اس سواری کے اوپر بیٹھ گئی, اور انہوں نے سواری کی نکیل پکڑی اور چل پڑے. اور جب اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے قیام کیا تھا, پڑاؤ کیا تھا اگلے مقام پر, تو وہاں پر انہوں نے دیکھتے ساری ان میں جو سب سے گندا برا انسان تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول, اس بدبخت نے الزام دھر دیا. اب دیکھیں کیسا تعلق ہے, پیچھے ساری وہ واقعات ذکر ہوئے اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خر کے اندر یہ جو معاملہ پیش آیا اس معاملے کو ذکر کر دیا کہ الزام لگانے والے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. پورا قرآن ایسے مربوط اور منظوم قسم کا, ایک آیت سے دوسری آیت, اور اسی ترتیب سے انسان کی جتنی ضروریات اور سوالات ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے. انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کے اندر یہ معاملہ ہو, تو ساتھ ہی ذکر کر دیا یہ معاملہ پیش آیا. تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے وہ 11 سے جو 20 تک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سورۃ النور کی, جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان تراشی کی گئی تھی اس کو دور کیا گیا اور کئی ایک احکامات ذکر کیے گئے. انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر اگلے خطبے میں اللہ نے توفیق دی تو اس کو ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.